اپنے بھائی کی کوئی چیز ناحق لے لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ ایک شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول کیا وہ معمولی چیز ہو تب بھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا خواہ وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو۔ آج بہت سے لوگ دوسروں کے مال پہ ناجائز قبضہ کرنے کے لیے عدالت اور مقدمہ بازی کا سہارا لیتے ہیں اور رشوت، چرب زبانی اور عدالتی داؤں پیش میں مہارت کے بلبوتے پر مقدمہ جیت جاتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کی ملکیت، میری ملکیت میں یہ چیز آ گئی اور اس کے قانونی اور شرعی ہم مالک ہو گئے۔ ایسے لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عدالت یا پنچ کے فیصلے سے ناجائز چیز جائز یا حرام چیز حلال نہیں ہو جاتی۔ لہذا اس لیے کہ عدالتیں غیب داں نہیں ہوتی، وہ تو ظاہری ثبوتوں کو سامنے رکھ کر کے فیصلہ دیتی ہیں۔ اس لیے اگر کسی شخص نے ان ذرائع سے اپنے حق میں غلط فیصلہ کروا لیا تو وہ یاد رکھے کہ وہ شخص مجرم ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کو اس کی سزا ملے گی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی تمہاری طرح بشر ہوں، تم اپنے جھگڑے لے کر کے میرے پاس آتے ہو اور تم میں سے بعض شخص اپنی بات پیش کرنے میں، اپنی دلیل پیش کرنے میں دوسرے سے زیادہ چرب زبان تیز ہوتا ہے۔ اس کی بات میں آ کر کے اور یہ سمجھ کر کے کہ یہ حق پر ہے، اس کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہوں، حالانکہ وہ حق پر نہیں ہوتا۔ تو یاد رکھو کہ جس شخص کے حق میں میں اس کے بھائی کی چیز کا فیصلہ کرتا ہوں تو ایسے شخص کے لیے میں جہنم کی آگ کاٹ کر کے دیتا ہوں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عدالت کے فیصلے سے حقائق تبدیل نہیں ہوتے۔ لہذا اگر عدالت زید کی مملوکہ چیز کو بکر کی ملکیت میں کر دے، ملکیت میں ہونے کا فیصلہ دے دے، اور بکر یہ جانتا ہے کہ میری ملکیت میں نہیں ہے، تو بکر کے لیے اس کو لینا، اس پہ قبضہ کرنا کسی صورت میں جائز نہیں۔ اور اگر وہ قبضہ کرتا ہے تو وہ آگ کا ٹکڑا لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم میں سزا دے گا۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے احسان کا جتلانا ہے۔ میرے بھائیوں، ہر شخص کو روزی دینے کا مالک اللہ رب العالمین ہے۔ درمیان میں والد، حاکم، فیکٹری کا مالک، دکاندار، یہ سب سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو روزی روٹی دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر ہماری وجہ سے کسی کو کوئی خوشی حاصل ہو جائے تو اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کے ساتھ احسان کر کے، نیکی کر کے اور احسان جتلاتا ہے تو ایسا شخص اپنی نیکیوں کو برباد کرتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں دیکھا ہی جاتا ہے کہ معمولی غلط فہمی پر، تھوڑی کہا سنی پر لوگ اپنے اعمال کو برباد کر دیتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، دیکھا ہی جاتا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ لڑائی جھگڑے کے وقت گریبان بعد میں پکڑا جاتا ہے، گالی بعد میں دی جاتی ہے، لیکن سب سے پہلے اس کے ساتھ احسان کیے ہوئے ایک چیز کا تانا دیا جاتا ہے، اور اس طرح سے اپنے ساری نیکیاں لوگ برباد کر دیتے ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، آج اس میں بڑے بڑے اہل علم بھی اس میں ملوث ہیں، جبکہ اس کی شدت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نہ تو ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں گناہوں سے پاک صاف کرے گا، نہ ان سے کلام کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ نے فرمایا منہا المنان، اور اسی میں سے احسان جتلانے والا بھی ہوگا۔ اس سے زیادہ بدنصیبی ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے حضور میں وہ پہنچے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تو اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھے اور نہ ہی مٹھاس بھری کلام اس سے کرے۔ اس سے زیادہ بڑھ کر کے بدنصیبی اور کوئی نہیں ہو سکتی، اور انسان کی ہلاکت اور بربادی کا اس سے بڑا ثبوت اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے سود خوری بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت میں بہت سارے گناہ کی مذمت اور حرمت بیان کی گئی ہے، اور ان پر سخت وعیدیں بھی وارد ہوئی ہیں، لیکن جتنا سخت لفظ، جتنے سخت الفاظ سود کے بارے میں وارد ہوئے ہیں، اتنے سخت الفاظ اور کسی گناہ کے بارے میں وارد نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، کیا اے مومنو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا، اور جو سود کے جو پیسے باقی ہیں ان کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو اللہ اور اس کے رسول کے طرف سے اعلان جنگ قبول کرو۔ اب ذرا تصور کریں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے لڑائی کرے گا اس کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی شبہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک حدیث میں، شاید کہ وقت کم ہو رہا ہے اس لیے میں اپنے موضوع کو سمیٹ رہا ہوں، ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ درہم و ربا یاکلہ الرجل وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، کہ سود کا ایک درہم جو انسان جان بوجھ کر کے کھاتا ہے 36 زنا سے بھی زیادہ بڑھ کے ہے، یعنی اس کا گناہ 36 زنا سے گناہ سے بھی بڑھ کے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ یہ گناہ کتنا کبیر جرم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی زنا کو بہت قبیح مانا جاتا ہے، لیکن اس کی صحیح قباحت کا اندازہ کتاب و سنت میں دنیا اور آخرت میں اس کے لیے مقرر کردہ سزاؤں سے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ اگر زانی اگر غیر شادی شدہ ہو، زانی اور زانیہ اگر غیر شادی شدہ ہو تو ان کی دنیا میں سزا کیا ہے؟ ان کی سزا یہ ہے کہ اس کو مجمع عام کے سامنے 70 کوڑے لگائے جائیں، اس پہ ذرا بھی ترس نہ کھایا جائے، اور پھر اس کو 1 سال کے لیے اس کو شہر بدر کر دیا جائے۔ اور اگر زانی اور زانیہ شادی شدہ ہوں تو ایسے شخص کو قتل، پتھر مار مار کے سنگسار کر دیا جائے۔ اب ذرا سوچیں کہ جب 1 درہم کھانے کا گناہ 36 زنا کے برابر ہے تو پھر سودی کاروبار یا سودی امور میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں وہ کتنے بڑے جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سود کے 73 دروازے ہیں، اور ان میں سب سے معمولی درجے کا سود کا گناہ یہ ہے کہ آدمی اپنے ماں کے ساتھ نکاح کرے۔ سب سے معمولی درجے کا سود کا گناہ یہ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بڑے درجے کے گناہ کا عالم کیا ہوگا؟ اسی طرح سے سودخوار کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان کیا کہ ایسا شخص قیامت کے دن خون کے دریا میں تیر رہا ہوگا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمیں اس گناہ سے بھی بچنا چاہیے۔ جہنم میں لے جانے والے اعمال میں سے اپنے بھائی سے قطع تعلق کرنا بھی ہے، قطع رحمی بھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی قاطع رحم جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ تک چھوڑے رہے، اور اگر کوئی شخص 3 دن سے زیادہ تک اپنے بھائی کو چھوڑے رہا، اس سے بات چیت نہیں کی، اور اسی حالت میں اس کی وفات ہو گئی تو ایسا شخص جہنم میں داخل ہوگا۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے 1 سال تک اپنے بھائی سے قطع تعلق کیے رہا اس کے ذمے قتل کا گناہ ہوگا۔ یہ برائی بھی ہمارے اندر عام ہے۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ
بھائی تو چھوڑیے، دوسروں کو چھوڑیے، اپنے رشتہ داروں کی بھی مہینوں کھوج خبر نہیں لیتے، نہ تو ان کی کوئی مالی اور کسی اخلاقی مدد کرتے ہیں، نہ ہی ان کو ٹیلی فون کرتے ہیں، نہ ہی انہیں کوئی تحفہ بھیجتے ہیں۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب ان کے رشتہ دار ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں تو وہ بھی صلہ رحمی کرتے ہیں، اور اگر قطع رحمی کرتے ہیں تو وہ بھی قطع رحمی کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ صلہ رحمی نہیں ہے، یہ تو بدلے کا معاملہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ آپ اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے لیے آپ دوسروں سے رشتے کو جوڑیں، خواہ دوسرا آپ کے ساتھ رشتے کو جوڑ رہا ہے یا رشتے کو توڑ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بدلے میں رشتے کو جوڑنے والا ہے وہ صلہ رحمی کرنے والا نہیں ہے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا، حقیقت میں صلہ رحمی کرنے والا وہ شخص ہے جو کہ جب اس وقت بھی صلہ رحمی کرے جب اس کے رشتہ دار اس سے رشتے کو توڑ رہے ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ اگر قطع رحمی کے بدلے میں آپ بھی اپنے رشتہ داروں سے قطع رحمی کریں گے تو یہ برائی، یہ گندگی معاشرے میں بڑھتی جائے گی، اور معاشرے کی بچی کچی برائیاں آہستہ آہستہ اپنی موت مرنے لگیں گی۔ لیکن جب آپ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں گے، ان کے حقوق کو ادا کریں گے، تو انسانی فطرت سے یہ امید ہے کہ اس کے اندر بھی انسانیت پیدا ہوگی اور وہ بھی اپنے آپ کی اصلاح کرے گا۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا کہ اللہ کے رسول، میرے رشتہ دار کچھ ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ صلہ رحمی کرتا ہوں، لیکن وہ لوگ میرے ساتھ قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اور میں ان کی باتوں کو برداشت کرتا ہوں اور وہ لوگ میرے ساتھ جہالت کا سلوک کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، اگر حقیقت میں معاملہ یہی ہے تو تم ان کے منہ میں گرم راکھ ڈال رہے ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار متعین ہوگا۔ میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بلندی عطا کرتا ہے، اور جو لوگ حسد کی وجہ سے قطع رحمی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اور ذلیل و خوار کرتا ہے۔ میرے بھائیو، آخری جو عمل میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو جہنم میں لے جانے والا ہے، اس میں رشوت خوری ہے۔ رشوت خوری ہے، اور رشوت خوری کی بھی بڑی قرآن و حدیث میں بڑی مذمت آئی ہے۔ آپ جانتے ہیں اسلام دین حق ہے، دین عدل ہے، اس نے رشوت کے تمام صورتوں کو حرام قرار دیا ہے، اور رشوت لینے والے اور اس میں مدد کرنے والوں کو جہنم کی وعید سنائی ہے۔ اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ تم لوگوں کے دوسروں کے مال ناجائز طریقے سے، باطل طریقے سے نہ کھاؤ، اور نہ ہی اپنے حکام کو رشوت دے کر کے دوسروں کا حق ہڑپ کر لیا کرو، اس حال میں کہ تم جانتے ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنم کے آگ میں ہوں گے۔ اس صریح شریعت کی اس صریح ممانعت اور حرمت کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں رشوت کی بہت ساری صورتیں پائی جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ ہلاکت و بربادی کے دلدل میں پھنسا ہوا ہے۔ آج لوگوں کے دلوں سے امانت داری اور خیر خواہی کا جذبہ ختم ہو رہا ہے، اور خود پسندی اور خود غرضی اور مصلحت پسندی دنیا داری کا ہر شخص غلام ہوتا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، رشوت کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ہم کسی کو کوئی رقم یا کوئی چیز دیں، کوئی منصب حاصل کرنا ہے، ایڈمیشن لینا ہے، کوئی نوکری لینا ہے، اس کے لیے ہم کسی کو رشوت دیں، کوئی چیز دیں، اس لیے کہ اس سے حقدار کا حق مارا جاتا ہے اور نااہل کو منصب عطا دیا جاتا ہے جس کا وہ اہل نہیں ہوتا۔ اسی طرح رشوت کی صورتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی کسی کو کچھ دے کر کے فیصلہ اپنے حق میں کرا لے جبکہ وہ اس کا حقدار نہیں ہے۔ اسی طرح رشوت کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے کہ طالب علم اپنے استاد کو ہدیہ دے، یا کوئی عامل اپنے فورمین یا اپنے افسر کو کوئی ہدیہ دے، یہ سمجھ کر کے کہ اس کا طالب علم کا استاد
اس کے ساتھ نرمی کرے گا، اس کو زیادہ توجہ دے گا، نمبرات بڑھا کے دے گا، یا یہ کہ عامل کام کرنے والا مزدور یہ سمجھے کہ میرا فورمین مجھ کو اوور ٹائم زیادہ دے گا، یا یہ کہ میرے کام میں جو کوتاہی ہوگی اس کو نظر انداز کرے گا۔ میرے بھائی یہ بھی رشوت کی صورتوں میں سے، اور رشوت کی صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے جو آج ہمارے معاشرے میں دوا ساز کمپنیاں ڈاکٹروں کو جو کمیشن دیتی ہیں، جو سہولتیں دیتی ہیں، اور ڈاکٹر وہ کمیشن لے کر کے اسی کی کمپنی کی دواؤں کو لکھتا ہے، جبکہ دوسرے کمپنی کی دوائیں اس سے زیادہ مفید اور اس سے زیادہ سستی ہوتی ہیں، لیکن چونکہ وہ رشوت خور ہوتا ہے اس لیے وہ اسی کمپنی کی دوائیں لکھتا ہے۔ اسی طرح سے رشوت کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ ڈاکٹر بلا ضرورت بلا وجہ محض کمیشن لینے کے لیے جو ٹیسٹ وغیرہ لکھتا ہے، یہ بھی رشوت کی صورتوں میں سے صورتیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ چند اعمال تھے جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اور آپ ان اعمال پہ غور کریں گے تو یہ سارے اعمال، ان سارے اعمال سے بچنے میں ہمارے لیے اور ہمارے معاشرے کے لیے بھلائی ہے۔ جو لوگ ان چیزوں سے، ان اعمال سے بچتے ہیں، جو معاشرہ ان اعمال سے بچتا ہے، وہ معاشرہ پرسکون اور پرامن ہوتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان تمام اعمال سے اور دوسرے ان تمام اعمال سے جو جہنم میں لے جانے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بننے والے ہیں، ان تمام اعمال سے ہمیں بچائے، اور اگر نادانی میں ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی عمل سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت اور مغفرت سے ان کو معاف کر دے، اور ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور اس کی جنت میں داخلے کا سبب بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔